بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، اور درود و سلام ہے محمد و آل محمد کے لیے۔ آپ تمام ناظرین و سامعین کو پروگرام مہمان رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا میزبان سید علی عابد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ عنوان ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے، اور انشاءاللہ آج کی جو گفتگو ہے وہ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ہی ہوگی۔ آج کی جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان رمضان میں، نہایت ہی قابل احترام، عزت مآب، عالی جناب۔ ممکن ہے کہ میں جتنے بھی الفاظ استعمال کروں وہ کم ہوں، ان کی بہت سی دینی خدمات ہیں۔ میری مراد نہایت ہی قابل احترام، عزت مآب قبلہ مولانا سید شہریار رضا عابدی صاحب ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ جی وعلیکم السلام۔ قبلہ سب سے پہلے تو نہایت ہی میں شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کی جانب سے، اور بالخصوص الجر ٹی وی نیٹ ورک اور اس چینل کے سی ای او چودھری اعجاز حسین گرائے صاحب کی جانب سے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس چینل کو دیا۔ کوئی ایسی شکریہ کی بات نہیں، توفیق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کہ ہم مل کر مولا کا ذکر کریں، اور دوسری یہ کہ آپ نے کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی، یہ آپ کی محبت حسن ظن ہے، بس ہم ایک اہل بیت کی خدمت گزار رہے ہیں، کافی ہیں۔ اللہ آپ کو سلام تو خوش رکھے۔ قبلہ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ہے، تو ایک بہت ہی عمومی سوال ہے جو ہر نوجوان کے ذہن میں بھی ہے، اور ممکن ہے کہ ہر نوجوان سے پوچھا بھی جاتا ہے۔ قبلہ سوال یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی آمد کعبہ میں کیوں ہوئی، اس کی آخر وجہ کیا تھی، اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو اصل وجہ ہے وہ تو بلا شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور سب سے بڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہوگا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ عالم اسلام کے لیے عبادت کے عنوان سے مرکز توحید ہے، بے شک واہ۔ اور بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا مرکز جو ذات ہے وہ ذات مطہر صدیق اکبر فاروق حاضر الامت بہی یفرق بین الحق والباطل یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ذات مقدس ہے۔ بے شک ماشاءاللہ۔ پھر یہ کہ جو لوگ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ذکر سے بھاگیں تو وہ کہاں تک بھاگیں گے؟ واہ بالکل۔ تو شاید ایک وجہ یہ ہو کہ تم ذکر سے بھاگنا چاہو تو بھاگو، لیکن کعبہ ایسی جگہ ہے کہ جو علی سے منسوب ہے، علی کعبے سے منسوب ہیں، اور یہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منسوب ہیں۔ علی ولی اللہ ہیں اور کعبہ بیت اللہ ہے، اور یہ دونوں ہی دین کا مرکز ہیں اور دونوں ہی توحید کا مرکز ہیں۔ بے شک مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہی وہ ذات ہیں بعد اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صحیح معنی میں توحید بیان فرمانے والی، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کے زمانے کے لیے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت۔ بے شک ماشاءاللہ۔ تو آج اگر تصور کریں کعبہ بھی ایک ہے، اہل بیت منفرد ہیں، اور کتاب خدا بھی ایک ہے، بے شک، اور تینوں ہی کا ایک خاص تعلق ہے۔ اس کے علاوہ اور جو وجہ ہو سکتی ہے بس وہی کہا جائے گا، اگر کوئی اللہ کی معرفت چاہے تو رسول اللہ اور مولا علی کی معرفت حاصل کرے، صحیح، اور بعد اشرف الانبیاء اگر معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ چاہیے تو وہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے علاوہ کہیں سے نہیں مل سکتی۔ لہذا آج کے دور میں مرکز توحید خانہ کعبہ ہے، اور معرفت توحید کا مرکز اگر کوئی ذات ہے تو مولا امیر المؤمنین کی ذات ہے۔
یہی وجہ ہے کہ برادران اہل سنت میں بھی تصوف کے جتنے سلسلے ہیں وہ جا کر مولا امیر المومنین ہی پر ختم ہوتے ہیں۔ واہ بے شک ماشاء اللہ. بس معرفت خدا چاہیے ہو تو اس کا قبلہ ذات مولا امیر المومنین ہے، عبادت خدا بند کرنی ہو تو اس کے لیے قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ ماشاء اللہ. جی جی ماشاء اللہ قبلہ آپ نے بہت ہی نہایت عمدہ جواب دیا، علمی جواب دیا. انشاءاللہ ہمارے جتنے ناظرین و سامعین ہوں گے یقیناً ان کے علم میں اضافہ ہے. قبلہ دوسرا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ یہ بھی ایک عمومی سوال ہے، ہر نوجوان آج کی جنریشن ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، کس طرح ممکن ہے کہ ایک بچہ دنیا میں آئے اور دنیا میں آتے ہی چاہے وہ 1 دن کا 2 دن کا 3 دن کا اسے اپنے ماں باپ تک کی معرفت نہیں ہوتی، اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں ہوں کون، اپنے دین کی معرفت نہیں ہے. لیکن امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو کہا جاتا ہے بعض روایات کے مطابق 2 یا 3 دن کے تھے تو انہوں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر کلام کیا. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس جواب سے پہلے ایک جو پرابلم عالم اسلام میں آیا جی مخالفین اہل بیت کی جانب سے کہ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخدوش کر دیا. صحیح. وہ کس اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ علم بھی نہیں ہوا کہ میں نبی بن گیا، نعوذ باللہ. اور حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے جو یہودیوں اور عیسائیوں کی تربیت میں رہے تھے اور عالم تھے کتب عہد قدیم کے اور عہد جدید کے، انہوں نے بتایا کہ تم اللہ کے نبی ہو گئے معاذ اللہ. اللہ اکبر. لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت خدیجہ کو پہلے سے علم تھا کہ یہ نبی ہونے والے ہیں، لہذا انہوں نے شادی کا پیغام دیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے غار حرا سے اور بتایا پہلی وحی کے بارے میں، تو حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہا نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ میں اسی دن کا انتظار کر رہی تھی. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء اور پھر اسی طرح سے والدین اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً حضرت عبداللہ تک اس نور کا اہتمام چل رہا ہے، یعنی نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کا وہ انتظار فرما رہے ہیں سب کے سب، اور جو خود نور ہے اس کو نہیں پتا کہ میں کیا ہوں. واہ بالکل. کیا قبلہ آپ نے اب بہت ہی یہاں عمدہ پر دلیل کوئی دی ہے توہین ماشاءاللہ. کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، گو کہ توہین رسالت جتنی ہمارے برادران اہل سنت کی کتب خصوصاً صحاح ستہ میں ہے اتنی شاید ہی کہیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ افضل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرت یحییٰ افضل ہیں، وہ دونوں بچپن میں کلام فرما رہے ہیں، وہ دونوں بچپن میں پیدا ہونے کے بعد ہی اپنی نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی قرار دیا، اور اشرف الانبیاء جو ہیں ان کو تو 40 سال میں بھی معاذ اللہ پتہ نہیں چلا کہ وہ نبی ہیں، اور ایک عیسائی یا یہودی بتا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی بنا دی گئی تو ظاہر ہے وسیع رسول پہ تو شک ہونا ہے. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. تو یہ تو ہے پہلا مقدمہ. اب اصل بات یہ ہے کہ جس طرح سے ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے انشاءاللہ لیلۃ القدر کے حوالے سے مختصر ڈسکس کریں گے. تو یہ ذہن میں رہے کہ قرآن کے جو نزول ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک انزال ہے ایک تنزیل ہے. تنزیل یعنی آیت آیت کر کے، انزال یعنی ایک ہی دفعہ میں. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو نزول ہوا قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا ہوا، اس کو ہم اور آپ ڈسکس نہیں کر سکتے اور ڈیفائن نہیں کر سکتے اور سمجھ نہیں سکتے. بالکل اسی طریقے سے جب وہ موضوع ڈسکس کیا جاتا ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے پر سوار ہوتے ہوتے قرآن ختم کر لیتے تھے، تو وہ قرآن ختم کرنا آیا زبان سے تھا؟ نہیں، زبان سے نہیں تھا. اب آپ آ جائیں کہ علم واقعی یہ تورات و انجیل و قرآن وہ سب کا سب ایک ہے، یعنی معرفت خداوند تبارک و تعالی
اور حکم خداوند تبارک و تعالیٰ، ان دین عند اللہ الاسلام، حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک ایک دین رہا، جو اصل نچوڑ ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو اب جو مولا امیر المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو ممکن ہے ہم اور آپ نہ سن پاتے، کیونکہ وہ ایسا نہیں تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آواز کے ساتھ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، لیکن بعض روایات میں یہ ہے کہ سورہ مومنون جو ہے وہ خصوصاً سنایا۔ اب یہ کہ پورا قرآن سنایا، وہ کیسے سنایا وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر چند آیتیں پڑھی سورہ مومنون کی تو وہ بھی بعض روایات میں ہے، تو چند آیتیں پڑھ کے سنائیں گے۔ اب جب کہا جاتا ہے ایک آیت بھی، وہ بھی قرآن ہے، تو ممکن ہے کہ یہ ایک بالکل ایک الگ طریقہ تھا کہ جو مولا امیر المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تھا، جسے کوئی درک نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پہ نہایت معذرت کے ساتھ جب یہ کہا جاتا ہے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن سنا رہے تھے، تو یہاں پہ ایک سوال اٹھتا یہ ہے کہ ابھی تو سلسلہ جو تھا نزول قرآن کا وہ شروع بھی نہیں ہوا، تو کیسے ممکن ہے کہ امام علی علیہ السلام اس وقت قرآن پڑھ کے سنا دیں؟ جی یہی میں نے اتفاق سے اسی سوال کے لیے پہلے ہی جواب دے دیا تھا۔ جی بالکل، آپ نے پہلے جواب، میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا زیادہ کر دیں تاکہ ہمارے سننے والے اسے زیادہ گا سکیں۔ دیکھیں قرآن کے بہت سارے احکام اور خصوصاً قرآن کی اصل تعلیم ہے، معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ ہے، معرفت انبیاء ہے، اور اسی طریقے سے قیامت کا موضوع ہے، اور جو شریعت ہے وہ حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک ایک ہی رہی، اور خصوصاً وہ شریعت کا جلوہ نظر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد زیادہ نظر آیا، اور وہ پھر ایک ہی ہے۔ اچھا، آج بھی اگر بعض لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اسلام میں فقی اعتبار سے جو سب سے زیادہ قریب دین ہے وہ کون سا ہے، آپ کو تعجب ہوگا، وہ یہودی ہیں۔ عیسائیوں میں پول نے شریعت کو ختم کر دیا تھا، لیکن یہودیوں میں آج بھی وہی شریعت چل رہی ہے، لہذا بہت سارے موضوعات اسلام کے اور جوڈائزم کے یعنی یہودیوں کے ایک ہیں، کیونکہ شریعت ایک۔ اسی طرح سے یہودیوں میں بھی توحید ہے۔ تو اصل جو موضوع تھا، یعنی اصل جو نچوڑ تھا قرآن کا، جو اساس تھی، وہ تو ایک تھی۔ پھر یہ کہ قرآن کا جو ظاہری نزول ہوا وہ ہوا 23 سال میں، لیکن جو اصل نزول تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہوا۔ اب کیونکہ یہ دونوں ایک نور سے ہیں تو یہ خاص اسرار کی بات ہے کہ جس کو ہم اور آپ فقط الفاظ میں اتنی حد تک بیان کر سکتے ہیں، لیکن کیفیت کیا ہے وہ نہیں جان سکتے۔ بے شک، بالکل ٹھیک۔ تو بعض روایات میں یہ ہے کہ خصوصاً سورہ مومنون کی آیات کی چند آیات کی تلاوت فرمائی مولا امیر المومنین علیہ السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی قبلہ آپ نے عمدہ جواب دیا ہے، علمی جواب تھا، اور قرآن و حدیث سے آپ نے استدلال کیا ہے، ماشاءاللہ۔ قبلہ اب سوال میں جو آپ سے کرنے جا رہا ہوں، سوال بہت ہی مہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کا یہ جو سوال ہے یہ ہر کوئی، چاہے اپنا ہے چاہے غیر ہے، اس سوال کو اٹھاتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب نماز میں آپ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، آپ صرف نماز پڑھ رہے ہیں تو خالص اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کے سجدہ کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیا وجہ تھی کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی؟ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ جی، پہلی بات یہ کہ نماز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور نماز کے دوران بھی اللہ کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا فقی اعتبار سے ابھی بھی یہ مسئلہ سب کے لیے ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر ہم نماز کے دوران بچا سکتے ہیں تو ہم نماز کے دوران بچائیں۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے بیڈ ہے اور بیڈ پہ سے ایک بچہ جو ہے گرنے والا ہے، تو ہم نماز کے دوران ہاتھ لگا کے اس کو روک سکتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک سے روک سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا، بہتر ہو گیا۔ صرف اگر ہمیں ہاتھ ہلانا ہے، مثال کے طور پر یہ سامنے ایک بچہ ہے، میز پہ کھڑا ہے، گرنے والا ہے، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہم نے ہاتھ سے روک دیا۔ لیکن اب اگر ہمیں ذرا سا آگے بڑھنا ہے اس بچے کو بچانے کے لیے، طریقہ کیا ہوگا؟ الرحمن الرحیم پہ ہم نے فرض کریں کہ نماز روک دی، قبلے سے نہیں ہٹے اور اس کو روک دیا، بالکل ٹھیک، پھر اس کے بعد واپس آ کے وہیں سے نماز کو شروع کر دیا۔ یہ تو مسائل آج بھی ہیں۔
اب آ جائیں بالکل کہ بہتر مولا ہوگا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ ندا سنی کہ ایک شخص مانگ رہا ہے، تو اتنی بات واضح ہے کہ مانگنے کے بعد اس کی توجہ جو ہے وہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر تھی شاید۔ صحیح۔ اچھا یہ بھی بات واضح ہے کہ نماز وہ نہیں پڑھ رہا تھا، اس کا مطلب ہے بڑا ضرورت مند آدمی جو سائل آیا تھا، جو بالکل ٹھیک۔ سائل۔ اب مولا امیر المومنین اللہ ہی کی اطاعت کر رہے ہیں، اور اللہ ہی کے حکم کے مطابق نماز میں ایسا کام کیا جا سکتا ہے جس سے نماز کی صورت نہ بدلے۔ لہذا مولا امیر المومنین نے صرف اپنا ہاتھ اس طرح سے آگے کر دیا، اور وہ سمجھ گیا کہ یہی سخی ہیں، یہی کریم ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں، کیونکہ رکوع کرنے والوں میں اور شاید کسی کے پاس نہ ہوتا اور شاید نہ دیتا، کیونکہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جو جانتے ہیں کہ نماز میں سمت بھی بدلی جا سکتی ہے۔ واہ۔ لہذا جب اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے قبلے کی جانب کیا، تو یہ ذہن میں رہے کہ بیت المقدس سے قبلہ جو ہے پورا 180 ڈگری ہے، کیونکہ بے شک صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ مدینہ ادھر مکہ ہے، ادھر مکہ ہے، ادھر بیت المقدس ہے، مدینہ بیچ میں ہے۔ یعنی اگر اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ اس طرف ہے، یعنی بیت المقدس کی جانب، تو یہاں آنے کے لیے پوری سمت بدلی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلتوں میں فضیلت یہ ہے کہ میں نے 2 سمت میں نماز پڑھی۔ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کنفیوز ہوگی، تو مولا امیر المومنین کو علم ہے اس بات کا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، سمت بدلنے میں بھی قبلے سے، اور اللہ کے نام سے جو مانگ رہا ہو اس کو بھی ہم دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا ہاتھ اس طرح سے آگے بڑھا دیا اور اس نے وہ انگوٹھی اتار لی۔ لہذا آج بھی اگر کوئی دے تو اس میں کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ نماز کسی بھی صورت باطل نہیں ہوتی، اور نہ اس سے توجہ ہٹتی ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ اللہ کی عبادت اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ہم آپ سے کہتا ہے کہ اس پر بڑی جلدی کوئی چیز چاہیے، مثال کے طور پر کوئی پیسے چاہیے، چابی چاہیے، کوئی کہے کہ اس پر رکشے والا کھڑا ہے، تو کیا کریں؟ ہم طویل نماز پڑھیں؟ نہیں، جیب میں سے والٹ نکال کے دے سکتے ہیں، دے دیا، اس نے پیسے نکال لیے۔ ہاں، لیکن اب اگر ہم جیب سے والٹ نکالیں، نکالنے کے بعد ایسے گننا شروع کریں، تو اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ یہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر صرف نکال کے دے دیا تو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ حکم آج بھی وہی ہے، لیکن مولا امیر المومنین نے جو کام انجام دیا تھا وہ اتنا خالص تھا کہ پھر آیت نازل۔ اصل موضوع یہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ظاہر ہے کہ وہ انگوٹھی کوئی سونے کی تو تھی نہیں، چاندی کی ہوگی، اور پھر یہ کہ کوئی ایسی بیش قیمت نہیں ہوگی، ایک عام سی چیز، لیکن خلوص اصل موضوع ہے۔ اور یہی وجہ ہے کبھی روٹیاں دیتے ہیں تو آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور کبھی انگوٹھیاں دیتے ہیں تو آیتیں نازل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن اصل موضوع خلوص ہے۔ خلوص۔ اب اگر کوئی کچھ بھی دے دے، مثلا آج کے دور میں کوئی ملینز اور بلینز آف ڈالر دے دے، خلوص نہ ہو، یا اس زمانے میں کسی کے پاس ڈالر شالر ممکن ہے رہے ہوں، کوئی روایت آ جائے، تو اس نے اگر دیے ہوں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، خلوص سے ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی کوئی اور سوال اگر ہو تو ارشاد فرمائیں۔ جی قبلہ، آپ نے بہت ہی اور یہ معذرت پہلے سے کرنا آپ کی گفتگو ویسے بھی بہت علمی ہوتی ہے، آپ ہمیشہ اپنی گفتگو میں قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور وہی چیز آپ بیان کرتے ہیں جو حقیقت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہات کی بات نہیں ہے۔ قبلہ، جو میں آپ سے آخری سوال کرنے جا رہا ہوں آج کے پروگرام کا، وہ آخری سوال یہ ہے کہ ہم امام علی علیہ السلام کی آمد میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تو سوال یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی تربیت کہ کوئی ایسی داستان جو خود ان کی زبانی ہو، کہ امام نے فرمایا کہ میری تربیت کس طرح کی گئی، کیسے کی گئی، اور کس نے کی۔ بڑی تیزی سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ یہ موضوع طویل ہے، کہ جس طرح سے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا، بالکل اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین کو پیدا ہونے کے کچھ ہی دن کے بعد لے لیا تھا، اور پوری حالت مولا امیر المؤمنین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہا ہی نے فرمائی تھی۔ یہ بات صحیح، بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔
کلیئر، بالکل ٹھیک ہو گیا. جس طرح حضرت ابو اب طالب علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی، نے پالا تھا، اسی جی طرح رسالت مآب اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے نہیں امام علی علیہ مولانا السلام کو پالا. جی. بے شک، ماشاء اللہ. اب یہ جو پرورش ہے بچپن سے ہے، تو یہاں پہ بالکل ٹھیک ہو گیا. کہا جا سکتا ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعلق تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مولا امیر المومنین نے آنکھ کھولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں، اور رسول اللہ بے صلی شک، اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں بند کی مولا امیر المومنین کی آغوش میں. صحیح. واہ، تو یہ جو کیا سلسلہ کہنا. رہا اس واہ طرح واہ سے واہ، رہا. حتیٰ ماشاء اللہ. روایات میں ہے کہ مولا امیر المومنین کو اپنے ساتھ سلانا، یعنی گودوں میں لے کے جانا، پھر عبادات میں ساتھ رکھنا، پھر اس کے بعد غار ہرا میں ساتھ عبادات میں ہونا. واہ، پھر مولا امیر المومنین نے واضح ارشاد فرمایا ہے، اور خطبہ قاسیہ موضوع ہے، کہ میں وحی کی ندا تک سنتا تھا، جناب جبرائیل کی ندا تک سنتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لایا، یہ والا موضوع ذرا سا کلیئر کر دیں، کیونکہ بعض جی مومنین جی. کہتے ہیں ایمان لانے کی ضرورت کیا تھی. ہاں، مولا امیر المومنین ہی سب سے پہلے ایمان لائے ہیں. ایمان لانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس سے پہلے وہ ایمان نہیں رکھتے تھے. ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ شریعت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ تھے، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. صحیح. اب جیسے ہی اشرف الانبیاء کو حکم ہوا کہ اعلان نبوت فرماؤ، اور ایسا حکم ہوا کہ اعلان فرمائیں اور لوگوں کی تائید لیں، سب سے پہلے جس نے یہ اعلان سنا اور سب سے پہلے جس نے تائید کی وہ ذات مولا امیر المومنین کی تھی. واہ، ماشاء اللہ. یہ اس لبیک تائید کو پکارنے والی کہتے ہیں سب سے ایمان پہلی لانا، ذات امام علی بن طالب علیہ السلام ہے. نہ یہ کہ معاذ بے اللہ شک. اس سے پہلے وہ ایمان نہیں رکھتے تھے. صحیح. تو یہ جو سلسلہ تھا سمجھیں اس طرح سے تھا. اب یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مولا امیر المومنین کی زندگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، یعنی جتنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، مولا امیر المومنین علیہ السلام کو وہ پوری زندگی اپنی زندگی کے حساب سے ملی. ماشاء اللہ. یعنی مولا نے آنکھ کھولی ان کی آغوش میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ بند کی ان کی آغوش میں. اس سے اللہ زیادہ اکبر. ٹائم کسی نے بھی کبھی بھی، اور اس سے زیادہ کلوز ریلیشن کبھی بھی کسی کا بھی نہیں تھا. عالم صحیح. انوار ماشاء میں اللہ. ایک نور سے زمین پر سگے چچا زاد بھائی، نسبی رشتہ داری میں داماد، مانوی اعتبار سے وسیع اور ولی اور خلیفہ، تربیت کے اعتبار سے دن اور رات ساتھ، یہ اس سے زیادہ قربت کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. بے شک. بلکہ ماشاء یہاں اللہ. پہ کہا جائے گا کہ اتنی قربت یہ چیز ذہن میں رہے کہ ظاہر ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا خاص رشتہ تھا، بیٹی تھی، اور وہ والی فضیلت بھی کسی کو نہیں ہے. لیکن جتنی قربت مولا امیر المومنین علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، اور جتنا زیادہ موقع ملا، اتنی قربت، ایسی قربت جناب سیدہ کی بھی نہیں تھی. اور اگر وہ تھی تو بیٹی کے عنوان سے تھی، اور مدت اس میں کم تھی. صحیح. تو اب مولا امیر المومنین کا کسی دوسرے سے مقایسہ کرنا بالکل ہی ابس مقایسہ ہے. صحیح. ماشاء اللہ. اب یہاں پر ایک معذرت ہم کر لیں، کیونکہ ہم 2-3 منٹ لیٹ ہو چکے ہیں، جوائن کرتے کرتے مزید 2-3 منٹ جی لیٹ ہو قبلہ، جائیں گے. جی کوئی مسئلہ نہیں قبلہ، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ یوں ہی جاری و ساری رہے گا. خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم سب کو اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ مولا کا ذکر کر سکیں. اللہ آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے، اور باقی تمام مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی اور زیادہ معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. جی بہت شکریہ قبلہ. ناظرین آج کے لیے صرف اتنا ہی ہے. انشاءاللہ 29 ماہ رمضان مبارک تک قبلہ مولانا سید شہریار رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ ہم سفر بن کر چلیں گے، اور اسی